بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان مبارک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکے کی بہت مشہور تاجرہ تھیں اور بہت امیر خاتون تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں، ایک ابو ہالہ کے ساتھ، ایک عتیق بن عابد کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا پیغام بھیج دیا حضرت نفیسہ کے ہاتھ میں۔ ہوا ایسے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال شام کے لیے، بصرہ کے لیے، کوفہ کے لیے جاتا تھا تجارتی قافلے کے ساتھ۔ تو آپ کے چچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم ابو طالب کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ان کا مال لے کے چلے جائیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں نہیں کی تھی کہ حضرت خدیجہ کو علم ہوا کہ یہ بات ابو طالب نے کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ چرچا تھا کہ آپ بہت صادق ہیں، امین ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو مال دے کے بھیجتی تھی، میسرہ غلام جاتا تھا ساتھ۔ تو جب یہ خبر ملی کہ آپ کے چچا نے کہا ہے کہ آپ مال لے کے چلے جاؤ، تو خود پیغام بھیج دیا کہ میرا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کے جائیں۔ جب خود پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مال لے کے، تو بصرہ گئے۔ جب شام، وہاں کافی منافع ہوا، اور ایک ہی دفعہ میں سالوں کا منافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی تھی اور ایمانداری بھی تھی۔ تو میسرہ نے آ کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا، سارا حال سنایا۔ تو حضرت خدیجہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان کو پیغام نکاح دے دوں۔ انہوں نے پیغام نکاح دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا چچا کے ساتھ۔ اب حضرت خدیجہ کا ایک نام تھا، آپ کو بڑے پیغام آئے، رئیسوں کے پیغام آئے نکاح کے لیے، لیکن آپ نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام دیا، پیغام نکاح۔ تو آپ کا نام اس وقت طاہرہ تھا۔ آپ بہت پاک باز عورت، بہت پاک باز خاتون تھی، اور دنیا آپ کی پاک بازی سے واقف تھی، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ تو جب پیغام نکاح آیا تو آپ نے مشورہ کیا، اس کے بعد قبول کر لیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ اب اس طرح ہو جائے نا، نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، پہلے پوچھتے نہیں ہیں، پہلے دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ دیکھا ہوتا ہے، تو بعد میں دیکھتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ میں لڑکی 2 سال بڑی ہے، 3 سال بڑی ہے، وہ لڑکے کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے، اور کتنی بڑی ہیں آپ؟ 15 سال بڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا مجھ سے بڑی ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو سبق سیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے پھر دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ کئی پیغام نکاح آتے تھے، لیکن جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نکاح میں رہی ہیں، حیات رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، 25 سال آپ کی نکاح میں رہی ہیں، اور 10 نبوی کو ان کا وصال ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور حضرت خدیجہ اتنا پیار کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مال قربان کر دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ زید بن حارثہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں،
تو سب سے پہلے غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیے ہیں، غلام ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو چاہتے تھے کہ ان کو آزاد کرواؤں۔ حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، حضرت خدیجہ نے کہا سارا مال حاضر ہے، آپ اس کو خرید لیں، خرید کر آپ نے آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو کن کا مال ہے؟ حضرت خدیجہ کا مال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مالدار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو فاطمہ میں وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ بھی رہی ہیں اور پتے کھا کے گزارا کر لیا ہے، اور وہ ملکہ ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ مکے کے جو رئیس ہیں ان میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ لیکن دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے درخت کے پتے کھا کے بھی گزارا کیا ہے شیب ابی طالب میں۔ حکیم بن حزام ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ میری پھپھو، کیونکہ وہ بھتیجے تھے، حکیم بن حزام ان کا بھی جو ولادت ہے نا ان کی، وہ بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ حکیم بن حزام انہوں نے جو پکڑے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، ابو جہل ملتا ہے، تو جب ملتا ہے کہتا ہے کہ کدھر، بتاتے ہیں کہ اس طرح پھپھو کے پاس آ رہا، اس روکتا ہے راستہ، کوئی شخص راستے سے گزرا، اس نے کہا تجھے کیا، وہ اپنی پھپھو کو دینے جا رہا ہے۔ تو پھر وہ لے جاتے ہیں، جا کے ان کو جو دیتے ہیں، وہ وہاں روٹیاں بنا کے تو وہ دے دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ابو طالب اور دیگر جتنے بھی ادھر موجود تھے۔ تو حضرت خدیجہ کی قربانیاں دیکھو کہ اتنی امیر ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اسی وقت وہ قبول کرتی ہے۔ اسلام پیش کیا، قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی تھی، اور جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف والے جب پتھر برساتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ نہیں رہی تھی، اور نہ ہی ابو طالب رہے تھے۔ تو اس وقت پھر معراج ہوئی تھی کہ تسلی دینے والا کوئی نہیں، میرے محبوب کو میرے رب نے خود اپنے پاس بلایا۔ یہ معراج کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جس سال ان کا وصال ہوتا ہے، آپ کے چچا کا وصال ہوتا ہے ابو طالب کا، اس سال کا نام تاریخ میں عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، غم کا۔ اتنا غم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے وصال پر۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو عام الحزن لکھیں گے، آپ سرچ کر کے دیکھیں عام الحزن، تو وہ کون سا سال ہے؟ وہ سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے، اور اس سال کو حضور نے غم کا سال کہہ دیا تھا کہ حضور کو اتنا غم ہوا ہے حضرت خدیجہ کے وصال پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی ساری اولاد 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹے بچپن میں وصال کر جاتے ہیں، 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ کے مال نے بڑا نفع دیا کہ اس سے میں نے اسلام کی خدمت کی ہے، کہ اس سے دین پھیلایا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ کے ساتھ، تو اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، نکاح کے بعد وہ نہیں کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو ڈر تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوں گی، اور وہ مالدار خاتون تھی اور ان کا نام تھا، ایک باروب خاتون تھی، تو ان کے خاندان کا بھی ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، اور لوگ ڈرتے بھی تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرارت کرنے سے وہ لوگ تھوڑا سا پرہیز کرتے تھے اس نکاح کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، تو حضرت خدیجہ
کسی برتن میں کچھ لے کے آ رہی ہیں تو حضرت جبریل دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کو میرے رب کا بھی سلام دینا، میرا بھی سلام دینا، اور خدیجہ کو بشارت دے دو کہ اللہ رب العزت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو موتیوں سے بنا ہوگا، فرمائے کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، پرسکون محل ہوگا، وہ اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ کی اتنی شان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے تھے جتنا حضرت خدیجہ کا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنتی تو مجھے رشک آتا ان پہ، کہتے حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، کہتے میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن مجھے رشک آتا تھا۔ میں کہتی تھی کتنی قسمت والی خاتون ہے کہ جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ اکثر رہتا ہے، اتنا کثرت سے یاد کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے تو اس کے کچھ حصے کرتے اور وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے تھے، ان کی یاد میں کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے۔ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا اتنا کثرت سے حضور ذکر فرماتے، ایک دن میں نے حالہ جو کہ آپ کی بہن ہے وہ آئی تو میں نے ان سے ذکر کیا، ان سے میں نے یہ ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک سرخ رخساروں والی عورت کا ذکر بس بڑی کثرت سے سنا ہے، تو وہ آپ کی بہن ہے، یعنی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری بہن کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ جب تک وہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نکاح کیے ہیں، اور ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بچے۔ اور کتنا مقام ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، وہ بھی ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دور کی جو حضرت مریم سلام اللہ ہیں وہ اپنے دور کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے دور کی عورتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور ایک روایت میں 4 عورتوں کا ذکر کیا، حضور نے فرمایا 4 عورتیں کائنات کی افضل ترین عورتیں ہیں۔ ان میں فرمایا کہ آسیہ، فرعون کی جو بیوی اس کا نام ہے آسیہ، اور دوسری عورت فرمائے مریم، اور تیسری عورت فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھی کا ذکر کرتے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لخت جگر ہے۔ یہ 4 عورتیں فرمایا یہ سردار ہیں عورتوں کی، افضل ترین کائنات میں جو عورتیں ہیں یہ 4 عورتیں، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو جب میں نے ایک دفعہ حضور کی زبان سے ذکر سنا تو کہتی ہیں میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیوں ان کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اور میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، تو میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ معذرت کی، اور پھر کہتی ہے کہ میری وجہ سے حضور رنجیدہ ہوئے، یعنی کہ کہتے ہیں مجھے بھی دکھ ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ حضور کو ان سے پیار ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ ان کو کثرت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ جو سوکن ہوتی ہے تو پھر بھی، لیکن وہ ان کا بڑا مقام ہے، حضرت عائشہ کا بھی بہت مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب یہ کہا نا تو مجھے محسوس ہوا میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے خلاف کوئی بات سنی نہیں تھی، گوارا ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے تو خود کمبل دیا ہے اور کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ آپ کے اخلاق کا ہی ذکر کیا کہ آپ کے تو اخلاق ہی بہت اعلیٰ ہے، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نکاح دیے تھے۔ حضرت خدیجہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری ماؤں کو
وہ ان کے درجے میں، ان کے پاس، ان کی پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اہل بیت سے، امہات المؤمنین سے، تمام صحابہ سے پکا اور سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔